أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك وإننا لمهتدون. سورہ زخرف آیت نمبر 49, 50 اور اس کے بعد کا مضمون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے اندر اس قوم کے اوپر مختلف عذاب اللہ نے نازل فرمایا. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا. تو جب ان کے اوپر کوئی بھی عذاب آتا تو اس وقت کیا سچویشن ہوتی؟ یہ لوگ کہتے قالوا یا ایھا الساحر، وقالوا یہ لوگ کہتے ہیں یا ایھا الساحر، اے جادوگر. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، در منصور میں لکھا کہ جادوگر اس زمانے میں ایک ایسا وقت، ایسی چیز تھی جو کہ علم و ہنر کی ایک تکمیل ہوتی تھی. تو ایسے شخص کو صاحب اعزاز سمجھتے تھے تو اس کو ساحر کہتے تھے. جیسے آج کل ہم کسی کو ڈاکٹریٹ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، مطلب پڑھا لکھا آدمی. حکیم و دانا، سمجھدار آدمی کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے بڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ پڑھا لکھا سمجھدار ہے. تو یا ایھا الساحر، یہاں جادوگر بطور جادوگر، جیسے کہ بعد کے لوگوں نے استہزاء کے لیے یا لوگوں کو دور کرنے کے لیے جادوگر کا لفظ استعمال کیا، یہ اس کے لیے. چونکہ لفظ آیا ہے تو ذکر کر دوں، جادوگر کے ہمیشہ دو قسم کے معنی ہوتے ہیں. ایک جادوگر کا وہ معنی ہے کہ جو جادوگری صحیح مقاموں میں استعمال کرتا ہے، اور ایک وہ جادوگر ہے جو جادوگری غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے. چنانچہ جو جادوگر اپنے کاموں کو صحیح، اپنے ہنر اور فن کو صحیح چیزوں میں استعمال کرتا ہے، اس کا طریق اور راستہ بھی صحیح ہوتا ہے، تو اس کو تو آج کی زبان میں عامل کہتے ہیں. اور جو دوسرے غلط قسم کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اس کو جادوگر کہتے ہیں. تو فن دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن ایک ایتھیکل استعمال کرتا ہے اور دوسرا نان ایتھیکل استعمال کرتا ہے. جیسے کہ آج کے زمانے میں ہیکنگ ہے، تو ہیکنگ ایتھیکل بھی ہے اور ان ایتھیکل بھی ہے. تو جو ایتھیکل ہیکنگ ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے، اور جو ان ایتھیکل ہیکنگ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری بات ہے، ایک چوری ہے، ڈاکہ ہے، فراڈ ہے. ایسے ہی جادوگروں کے معاملے کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے. جو لکھا تھا عامل بھی دراصل جادوگر ہی ہوتا ہے. اب اس کے دین ایمان کے اوپر معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب اس کو پرکھنے کا میرے آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، یہ میرے آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں. چنانچہ اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے آج کے زمانے میں عاملین سے دور رہے کہ ان کے پلٹنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کس وقت وہ اپنے آپ کو پلٹ دیں. اس لیے جو نبی علیہ السلام نے اعمال سکھائے بس اسی کے اوپر رہیں. ورنہ یہ جو کہا جاتا ہے اللہ کے نبی پہ جادو ہوا اور وہ سب چیزیں ہوئی، ان سب کو ان باتوں سے سیکھنا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے پازیٹیو اور ایک ہوتا ہے نیگیٹو چیز. تو اللہ کے نبی کے خلاف جو جادو استعمال ہو تو وہ جادوگری استعمال ہوئی تھی، اور آپ نے اس کے خلاف جو معاملہ کیا تھا وہ عمل کیا تھا، اور وہ اللہ کا سکھایا ہوا عمل تھا. چنانچہ آج کے زمانے میں اگر کوئی کسی عامل کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان اسی کے حوالے ہو جاتا ہے. تجربہ ہے، شرعی طور پر نہیں ہوتا، لیکن تجربہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ جو عاملین کے چکر میں چلا جاتا ہے، چونکہ وہ جادو کے زور پہ چلا گیا تو اب وہ اسی کے حوالے ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہم نے دیکھے بڑے پکے ایمان والے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جادوگری کے معاملات میں پڑے، تعویذ گنڈے کے معاملات میں پڑے اور گئے کام سے. نمازوں سے بھی گئے، تلاوتوں سے بھی گئے، ذکر اذکار سے، صدقات و خیرات، سب چیزوں سے چلے گئے. بس ہر چیز میں ان کے سامنے جادو ہی جادو. اگر کوئی آپ کی زندگی میں انہونی قسم کی چیز آتی ہے تو بہتر ہے اس طبقے پہ اعتماد نہ کیا جائے. ہاں جہاں مجبوری ہو جاتی ہے ایک الگ بات ہے. جو طریقہ کار نبی علیہ السلام سے منقول اور ثابت ہے، جیسا کہ تینوں کل پڑھ لیے جائیں، سورہ یاسین پڑھ لی جائے، نماز کی طرف توجہ کی جائے، تو اس کے ذریعے سے اس نوعیت کی وہ چیزیں جو کہ انسان کو
پریشان کرتی ہیں، گمراہ کرتی ہیں، وہ انسان کی اس سے بچت ہو جاتی ہے، خاص طور پر مسنون اعمال، اس لیے کہ جادو کے اندر جنات استعمال ہوتے ہیں، اور جنات کے لیے یہ دیوار حائل نہیں ہے۔ جنات کے لیے اگر دیوار ہے تو وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة، یہ آیت الکرسی اذان کے کلمات جادوگروں جنات کے لیے دیوار ہیں۔ بڑے سے بڑا جادوگر اور جن اذان کے کلمات کو توڑ نہیں سکتا۔ ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک گولی کھاتے ہیں، لیکن کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی بچہ ہوتا ہے، اس کو آدھی گولی دیتے ہیں۔ ہم 2 چمچ پیتے ہیں تو بچے کو آدھی چمچ دیتے ہیں، کہ ہم تو وہی سیرپ پی رہے ہیں 2 چمچ، لیکن بچے کو آدھا دے رہے ہیں۔ تو ہمارے پڑھنے میں چونکہ کمی ہوتی ہے، تو اس لیے کثرت سے پڑھنے سے اس کا فائدہ حاصل ہو جی، ہم نے تو پڑھا، ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو کثرت سے پڑھ، تینوں کل ہم نے پڑھے، بچوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا، مسلسل شرارتیں، تو 7 مرتبہ پڑھ لو، 11 مرتبہ پڑھ لو، 15 مرتبہ پڑھ لو، 19 مرتبہ پڑھ لو، 25 مرتبہ پڑھ لو، انہیں اس کو زیادہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ اذان کے کلمات کان میں پڑھ دیے جائیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جو بچوں پر سرکش شیاطین کا اثر ہو جاتا ہے، بچوں پر شیاطین اثر ڈال نہیں سکتے، لیکن ہو جاتا ہے، شرارتیں زیادہ کر رہے ہیں، چیز توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، رو بہت زیادہ رہے، تو خود یہ عمل کیا جائے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، بس ہمارے سوچنے سمجھنے کا فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ تیمم کے اندر نیت کرنا فرض ہے، بقیہ عمل تو تیمم کا ہے، لیکن نیت کرنا فرض ہے۔ ایسے ان معاملات میں عقیدہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ انسان یہ سوچے کہ انشاءاللہ میں یہ پڑھوں گا اور اس سے فائدہ ہوگا، تو اس کو تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے، پھر اس کو اور فائدہ، پھر اس کو اور اس طریقے سے فائدہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعائیں کروائیں، انا لمہتدون، ہم ہدایت پا لیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ چنانچہ ان کے اوپر کھٹمل کا عذاب اور جوؤں کا عذاب اور مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب اور زفات قمل کا عذاب، یعنی ٹڈی دل کا عذاب، فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم نے ان کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا، اذا ہم ینکثون، تو وہ لوگ پھر جاتے ہیں، دوبارہ اپنے کفر کے اوپر لگ جاتے، وہ یعنی اس اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزے کو سمجھتے کہ یہ جادو ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا، اس کو غلط معنوں میں لے جاتے تھے۔ چنانچہ اس کا یہ سب چیزیں ہوئیں اور 9 قسم کے عذابوں کا سامنا کی، 5 اکٹھے اور 4 الگ، 9 قسم کے عذابوں کا سامنا کیا۔ عذابوں کا سامنا کرنے کے پیچھے جو رہنما تھا وہ فرعون تھا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ بڑی اہم ہے، جو آج ہمارے اندر بھی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عام لوگوں کی بات بھی ہے اور خاص طور پہ اہل دین کی بات۔ وَنَادَى فرعون نے اپنی قوم کو پکارا، خطاب کیا، قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا یہ بادشاہت، مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ جو نہریں مصر کے ساتھ چل رہی ہیں، تجری من تحتی، جو میرے مال کے نیچے سے نکل رہی، افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین، یہ جو شخص ہے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آ رہے ہیں، یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ ولا یکاد یبین، اور یہ اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا ہوا؟ جو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، جو دلائل دیے جاتے ہیں، ان دلائل کو چھوڑ کر ہم شخصیت پرستی میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہ جو دلیل دی ہے نا، یہ دلیل کے اوپر کون عمل کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ برے لوگوں کے فالوورز بہت زیادہ ہیں اور اچھے لوگوں کے فالوورز بہت کم ہیں۔ کہیں اگر کوئی موسیقار آئے گا وہاں رش لگ جائے گا، اور کہیں اگر کوئی دین کی بات ہوگی تو کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتا رہتا ہے، یار چھوڑو بھائی۔ کیا ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ کی نظر میں شخصیات اہم ہو گئی ہیں، ہم لوگوں کی نظر میں دلائل اور علم دین یہ چیزیں نہیں رہیں۔ چنانچہ فرعون نے بھی قوم کو اسی کا جھانسا دیا، کیونکہ پاگل لوگ ہیں، ان کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، پھر بھی دوبارہ فرعون کے پیچھے جا رہے ہیں۔
ایک سمجھ آتی ہے، انسان اس سینیریو میں خود کو ڈالے تو پتہ چلتا ہے کہ خون کا عذاب نازل ہوا ہے ان کے اوپر، کہ بنی اسرائیلی خون پانی پیتا ہے تو وہ پانی ہے، اسی گلاس میں سے لے کر جب قبطی لیتے تو وہ خون بن جاتا ہے۔ یہ کیا فصل ہے درمیان میں بنی اسرائیل والے کی، اور دائیں بائیں فصل ہے قبطی کی، ان دونوں کا فصلوں کو ٹڈی دل نے چٹ کر دیا، صاف کر دیا۔ درمیان میں بنی اسرائیل والے کی فصل ہے، حضرت موسیٰ کی امتی کی فصل ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی کیوں نہیں مان رہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، لوگ روزے، پھر بھی لوگ نہیں رکھتے روزے، مانتے ہیں کہ یہ برحق ہے، مانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی کیا؟ وہ جن شخصیات کو فالو کرتے ہیں وہ نہیں پڑھتے نماز، وہ جن کو پسند کرتے ہیں ان کی نظر میں انسان کی زندگی میں جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں جو موٹیویشن ہوتا ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتا ہے۔ یہاں فرعون نے اپنا انفلوئنس دکھایا، الیس لی ملک مصر، میرے پاس بادشاہت ہے، اور وہذہ الانہار التی تجری من تحتی، اور یہ نہریں، یہ دیکھو کتنا ٹھاٹ باٹ ہے۔ چنانچہ ہم اہل دین بھی دیکھتے ہیں کہ اور کسی کے پاس گاڑی ہے، وہ ہے، یہ ٹھیک آدمی، یار اس کو اتنے لوگ فالو کرتے ہیں، یہ ٹھیک آدمی ہوگا، اس کو یہ، ہم اہل دین بھی ان چیزوں میں لگ گئے ہیں جس کی وجہ سے دین اصل میں ہمارے دل میں نہیں۔ چنانچہ نمازوں پہ زور نہیں ہے، چنانچہ تہجد پہ زور، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے پہ زور نہیں ہوتا ہم اہل دین کا، بس یہ اور بس وہ بس اس طرح بس اس طرح، اتنا پیسہ ہو جائے، اتنا۔ اہل دین بھی پیسے کے پیچھے، پیسہ میرے پاس ہوگا تو لوگوں کو پتہ چلے گا اہل دین کے پاس بڑا پیسہ ہے۔ کیا چیزوں میں پڑ چکے ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہوگا اور عزت ہوگی، دولت ہوگی، شو، یہ پھر میں دین کے لیے استعمال کروں گا۔ چنانچہ دعوت بھی ایسے بندے کو دیتے ہیں جو بڑا مالدار ہے، دعوت بھی ایسے بندے کے پیچھے چلتی ہے کہ جس کو بہت لوگ فالو کرنے والے ہیں۔ تو یہ شخصیت پرستی نے ان لوگوں کو تباہ کیا۔ چنانچہ آج بھی شخصیت پرستی ہماری قوم کو تباہ کر رہی ہے، صرف دینی اعتبار سے نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے۔ آپ دیکھیں ایک کرکٹر ہمارے کراچی ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو کتنا رش لگ جاتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا ڈاکٹر آئے گا کسی کو پتہ بھی نہیں، کسی کو پتا، فار سیکورٹی ریزن کسی کو بتاتے نہیں، لیکن وہ کرکٹر کے لیے ساری سیکورٹی وہی، اور پورا ایئرپورٹ بند اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ہماری قوم کی نظر میں یہی چیزیں ہیں جو فرعون نے اپنی قوم کو دکھائی تھی، اور چنانچہ وہی ہوا۔ تو بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس شخصیت پرستی کو چھوڑ کر یہ دیکھیں کہ میرا اللہ سے تعلق کتنا ہے، اپنا اللہ سے تعلق بنائیں۔ یہ شخصیات، جن شخصیات سے ہم متاثر ہوتے ہیں، کسی کی آواز اچھی لگتی ہے، کسی کا ناچنا اچھا لگتا ہے، کسی کے اسٹائل اچھے لگتے ہیں، چنانچہ بچے بھی فالو کر رہے ہیں اسی کو، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اتنا مالدار، اس کا گھر ایسا، اس نے اتنے ویلوگ بنائے، اس نے اتنے ویلوگ بنائے۔ بڑی ضرورت ہے اپنے بچوں کو آج کے زمانے یہ ویلوگ اور فیس بک اور ان چیزوں سے دور رکھیں، بہت دور لے کے جائیں کہ انسان شخصیت پرستی میں پڑ جاتا ہے، حقائق سے دور ہو جاتا ہے۔ فرعون نے یہ دکھایا، دیکھو میرے پاس یہ انا خیر من هذا الذی، میں اس بندے سے بہتر ہوا مہین کہ جس کی وجہ سے آپ کو عذاب ہے، ولا یکاد یبین، اور یہ بولنا بھی صحیح نہیں جانتا، دیکھو میں کیسے بولتا ہوں، یہ بولنا صحیح نہیں جانتا۔ اس کے حوالے سے بڑی تفصیل ہے، بہت سے شبہات ہیں۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، صحیح نہیں بولتے تھے، یہ غلط ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اور علامہ طبری نے روایات نقل کی، اس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں۔ اللہ سبحانہ